ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਅੰਤਾ ਮਿੰਨੀ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਵਲਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਥੋਂ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ ਹੋ? ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਅਲੱਗ ਏ। ਕੱਲ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿੱਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਰਾੜ ਹੋਈ ਏ, ਕਿੱਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਲਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਏ। ਤੇ ਇੰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮੀ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਚਲਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗਿਰਤੀ ਦੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਹੋਰ ਸਹੀ ਚੱਸ ਆ ਜੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਚੱਸ ਬੜੀ ਤੁਸਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਯਾਰ, ਹੈਪੀ ਜਰਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਯਾਰ, ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਜਰਾ, ਉਹ ਬੁਲਾਈ ਜਰਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਲਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੋਡ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਦੋ ਅੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਉਧਰ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਉਧਰ ਆ ਜਾਓ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਰਾੜ? ਆਹੋ ਲੱਗੀ ਆ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਉਧਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਪਾਰਟੀ ਉਧਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਚੱਲ। मानता है, उनको निसारा के नाम से याद किया जाता है, सब जानते हैं। फिर यार शाह साहब की कॉल चुकना। अच्छा चुक ली यार। मुफ्ती साहब ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੈਮਰਾ ਕੁਮਰਾ ਖੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मैं कर देना जनाब। मलक साहब की हाल है जनाब से? ठीक है। मुफ्ती साहब आसमान तो आए इनके बड़ी स्क्रीन पे कर दिए। नहीं ओ कोई नहीं, मलक साहब नहीं रहन दियो भाई ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਵੈਸੇ। अच्छा मैं ना 1 मिनट सिर्फ मैं गल जरा शुरू करना, लेकिन मैं जरा ना YouTube लाइव करदा। क्यों YouTube लाइव कर दे? मुफ्ती साहब इजाजत है? हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। गुफ्तगू जड़ी है वो जड़ी है अंजाम तक पहुंचनी चाहिए। मलक साहब दुनिया मुंतजर है तुहाडे इलमी मोशगाफियां सुनने वास्ते। जी साड़ी भी तुसी दसना है कि नबी रसूलों ने अपनी लौंडियां नाल की कीता है। लोकां लगे वजात करो कि साडे नबी रसूलों ने बेहतरीन लौंडियां नाल ते अच्छा आज भी जेड़ा मौजू है आज भी मौजू है ना करन देंगे मुफ्ती साहब, तुसी मैं नहीं करन दोगे, मैं करन देंगा। नहीं तुसा गल तुहाडी होई चुननी है। हां साहब एक छोटी सी गल मैं भी करनी है, मुन्नू भी मौका दे। ठीक है। नबी रसूलों ने जो लौंडियों का जिक्र है, उन लौंडियों के साथ क्या किया है या बता देना भाई। हाँ लौंडियों के साथ हमारे नबी रसूल ये करते रहे हैं, उन्होंने रखी हैं, क्यों रखी हैं, क्या किया है, ये आपने बताना है। कोई मुश्किल नहीं है, आप बात का बताएं, शुरू करें, मैं तो तैयार बैठूं। चलो साहब एक बात करूं मैं छोटी सी। जी करें भाई। चलो साहब देखें ये मौजू जो है ना, देखें कोई लेडीज भी सुन रही होती हैं, सारी और रहती हैं, ये कोई मौजू नहीं। वो जो कल जो मौजू जो देखें, ये मुफ्ती मेरी सुन तो लेना, सुन तो ले। मुझे नहीं YouTube पे लाइव हो गई है, Twitter पे लाइव हो गई है, सुन तो ले, पासे लाइव चल रही है, उन्हें मुकरोना है इस गल तो। यही टॉपिक रखो। वो जो कल चुप कर जाओ खलीफा वक्त साहब, आपने बीच में बोलोगे मैं उतार दूंगा आपको। चलो साहब वो जो कल 2 सवाल आपने रखे थे ना, वो अच्छे थे, उन पे गुफ्तगू हो जाए तो वो बेहतर है। बताएं मुफ्ती साहब को आप। हाँ वो आप रख दें दोबारा वही जो हजरत क्या नाम है गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम के बारे में जो अगली दलीलें थी वो जो बताई थी।
जी जी, जो 2 दावे आपने रखे हैं उनकी सच्चाई के, वो डिस्कशन हो जाए ना, वो अच्छी है, वो बेहतर है। हाँ ठीक है, आप लगा दे, टाइम लगाएं, हम करते हैं। नहीं नहीं, मलक साहब एक मिनट, कल वाला तरीका ठीक था कि मुझे कोई जिस इतराज मौजू नहीं पे है। आप बात करना चाह रहे हैं, मैं एक तो आपको मौजू पे कह रहा हूँ कि पूरा ओपन आपके पास है, जितो मर्जी आओ। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन कोई एक मौजू जेड़ा केड़ा दस्सियो पे मौजू मैनू पता चल जाए, मैं लिख लवां जरा थोड़ा जिहा, क्योंकि मैं लिखन पढ़न वाला बंदा वां, ਤੁਹਾਨੂੰ ये पता लिखार है, लिखन पढ़न इन्हें ਤੋਂ बगैर नहीं बताएंगे मैं अपनी टुरदा साहब, ਹੁੰਦਾ। ये लिखार है हमारे मुफ्ती साहब, लिखने के बड़े नहीं शौक मैनू है। नहीं नहीं मलक साहब, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੌਜੂ ਮੈਨੂੰ समझ नहीं आई, जरा दोबारा ये जरा दोनों में से तल्ला साहब एक चूज करके आप लिखवा दें, उस पर बात कर लें। जिस पे इनकी मर्जी है, मैं कह रहा हूँ ना, जिस पे इनकी मर्जी है वो बात कर। नहीं लोंडी वाले पर कह रहे थे आप, कर ले, मैं तो अच्छा लोंडी पर ही करना है, ठीक है, मैं नहीं ये सही मना है, ठीक हो गया भाई। सारे दोस्त अब बीच में को बोले ना यार, तो मुफ्ती साहब, इस पे फिर बहुत लोगों की दिल आजारियां हो जाती हैं, ना करें ये टॉपिक। नहीं दिलदारी नहीं, रूहानी बात है ये, चले वो करें, मलक ठीक, साहब का ठीक। शौक भी है ना कि लोंडी के मेरा मौजू पर कोई ही शौक बात नहीं की। है, मैं तो आपके शौक पूरे करने के लिए बैठा हूँ मुफ्ती साहब। अच्छा साडे शौक भी पूरे करोगे हाँ, तुसी, आप बल्ले। क्या क्या शौक है भाई देवे, मुफ्ती हो मुसलमानों के, क्या क्या शौक है आपके? नहीं मेरा हजे तक ते शौक नहीं लोंडी दा है, लेकिन ਤੁਹਾਡਾ शौक पहले पूरा कर लीजिए, की ख्याल? नहीं, मैं तो आपके शौक अगर पूरे कोई करने के लिए हवाला बैठा हूँ। कोई हवाला चाहिए हुआ तो मुझे बताइएगा, मैं लगा दूंगा हदीस में। जी 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 जी। अच्छा मलक साहब कल वाले काम करें, सबको नीचे वो उतार दें, हम ये कर दोनों लिया बैठ के ना, बात करते। कल वाला करो, आज वाला करो, रात वाला करो, हाँ करो। वही ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੋਡੀਰੇਟਰ ਬਿਠਾ ਲਵੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹਾਂ हमारे ਬਕਾਇਆ वो ਸਭ ਨੂੰ भाई ਥੱਲੇ ਲਾ है, ਦੇ। मेरे को क्या नाम, हवाला जात नहीं पता, वो जो हवाला मैं बताऊंगा वो ले आएंगे, आपको दिखा ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਆਰਡਰ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਹਵਾਲਾ ਉਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੀ ਹੋ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਭ ਸਨ। ਤੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਸਵਰ ਮੈਂ ਤੋੜੋ ਤੋੜ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ, 32 ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਲ ਠੀਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਤੁਰਾ ਮੈਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਹਿਣਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਸਵਾਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੱਚ ਫੁਲਾਓ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਇਹ ਕੋਲ। ਮੌਜੂ ਹੈ ਹੀ ਨਾ ਰਲ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਡਾ ਇਹ ਮੌਜੂ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ रूहानी ਜਿਹਾ ਮੌਜੂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। मैं क्या कह रहा हूँ मुफ्ती साहब, आप तो मुफ्ती आलम है, जितो ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ हाँ ऐ सही है, ऐ देना ते लेना ऐ सही है ना। ये कहते कितने शौकीन है लेन देन मैं ये या मैनू बड़ा मजा आया सरकारी ठीक है। मुसलमानों के हालत मनो ना मनो, लेन देन दे शौकीन है। ऐ ठीक हो गया, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਣ ਲੈਣ ਦੇ ਮੌਜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ मैं ਡਿਬੇਟ ਕਰੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇ। तुसाने मुफ्तगिरी लेन देन दी तो नहीं की थी। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, दिल है सर, जितो दिल ਚਲੋ मैं फिर करा शुरू, पार्टी शुरू टाइम करा। रख ले इनका जी। लो जी टाइम रख लो भाई, कोई टाइम शुरू करो भाई, मेरा टाइम शुरू करो जी, 2 मिनट ला दियो भाई, ला दियो मिनट लग रहे हैं, हो जाओ शुरू फिर। जी 3 मिनट, चलो जी ठीक है जी। अच्छा जी, देन लेन के मौजू के ऊपर लेना ते देना, लेनी ते देनी, इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू है और मौजू बड़ा कमाल का है, देनी और लेनी। अच्छा गुफ्तगू का जो आगाज है मैं करता हूं जनाब नुसरत जहां अकेडमी से शुरू करते हैं ये काम, और ये रबुआ टाइम्स कादियानियों की वेबसाइट है, और 1 सितंबर 2025 को एक मजमून लगता है उसके ऊपर, और एक खबर नशर होती है, और ये खबर का जो असल मतन है वो ये आपको नजर आ जाएगा। और अच्छा जी मतन क्या है सुनिए जी। नुसरत जहां अकेडमी के उस्ताद पर सैकड़ों तुलबा को फांसने और उनके साथ जिनसी ज्यादती करने का इल्जाम, और 100 से जायद बच्चों के साथ उनकी लेने और देने का इल्जाम है। अच्छा ये कादियानी मुरब्बी साहब हैं,
मुरब्बी का नाम है उस्मान। इन्होंने नुसरत जहान बेगम अकेडमी, जिसका साहबका नाम जामिया अहमदिया है, तो अहमदिया मदरसा कादियानी मदरसे के बच्चों को 100 बच्चे की ली और इनको अपना दिया। हाँ जी, इनको अपना दिया और उनकी ली। तो मौजू है हमारा देना और लेना। तो बात यह है कि ये काम लेना और देना जमात अहमदिया का तुरा इम्तियाज है और इसके बड़े शौकीन होते हैं। रबुआ टाइम्स के ऊपर अभी जाके देख लें, 1 सितंबर 2025 की ये रिपोर्ट चेक करिए और उसके अंदर क्लेम किया गया है कि ये उस्मान मुरब्बी अपना देता होता था और कादियानी बच्चों की लेता था। 100 से ज्यादा बच्चे की ली उसने और साथ कैमरे लगाता था, वीडियो बना के पोर्नो इंडस्ट्री को बेचता था। करोड़ों रुपया इसने कमाया। और जनाब इसके अलावा भी लिखा है कि हाँ, मुरब्बियों के घरानों की बापर्दा लजनात की भी इसने ली। हाँ, ओए होए 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 लुटा पै गईयां, ओए लैनियां ते देनियां पै गईयां, लैनियां ते देनियां पै गईयां। हाँ जी, रबुआ टाइम छा गया, आ गया ते छा गया, लैनियां ते देनियां शुरू हो गईयां जी। मेरा टाइम खत्म होने लगा है। हुण देखो मलक साहब देंदे ने कि लेंदे ने जी। सबसे पहले प्यारे भाइयों जो नीचे ऊपर सुन रहे हैं, ये हमारे मुसलमान सरकारी मुसलमान फिरके के आलम है। इनकी गुफ्तगू आप देखें माशाल्लाह, इनकी गुफ्तगू से, इनके अल्फाजों से, इनके मौजू से आपको नहीं पता चला कि ये वाकई सरकारी मुसलमानों के मुफ्ती इसी तरह हो सकते हैं। इनके बारे में मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि मेरी उम्मत का एक ज़माना, मेरी उम्मत पर एक ज़माना आएगा कि मेरी उम्मत के उलमा आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर सामने बैठे बदतरीन मखलूक होंगे। और बदतर उन्होंने हींगना तो नहीं, यानी सूअर और बंदर तो बनकर नहीं दिखाना, हरकतें ऐसी करनी है। आप देख लें, जिनको शक है वो पहचान लें, ये सामने बैठे हैं, इनकी हरकतें आपने देख ली कि मैंने कहा कि जहाँ से मर्जी बात करें, इन्होंने क्या मौजू लिया है। और मज़े की बात, ये वो कौम है, कब्र से मुर्दे निकाल के ये लोग ज़ना कर रहे हैं। बच्चे तो माशाल्लाह बड़े इनके लिए बड़े यखनी है, शोरबा है। इन मौलवियों के लिए बच्चे और बच्चियां यखनी और शोरबा हैं। ये मुर्दे, कोई बंदा हलफ दे दे कि ये बात झूठी है, कब्रिस्तान से मुर्दे निकाल के ये सरकारी मुसलमान ज़ना कर रहे हैं। लेकिन सच्चे मुसलमान है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी जो मानते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान तो जो मानते हैं, यदि ये सच्चे, वो कभी अपने आप को देखा है? आप क्या लोग, आपने नबियों की बीवियों पर इल्जाम लगाए। आप मुसलमानों ने अहम दीनों में तो एक भी नहीं है, वो सरकारियों में ऐसे हैं जिन्होंने तौबा नौज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह नकले कुफर न बाशद नबियों की बीवियों को नहीं बख्शा। ये वो मुसलमान कौम है जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के साथ क्या सलूक किया, ये पहचान लो। ए मुफ्ती साहब बैठे थे, पता नहीं कितने हजार मुफ्तियों ने फतवे दे दिए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पे कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करना है इस्लाम के मुताबिक। फिर इन्होंने 3 खलीफों का खून कर दिया, 3 खलीफा शहीद कर दिए, मार दिए। ये मुसलमान पता नहीं कौन सी नस्ल के हैं, इनके अंदर कौन सा दीन भर गया है कि इन्होंने नबी के खानदान को तबाह बर्बाद कर दिया। तौबा नौज़ुबिल्लाह। शुक्र उस वक्त अहमदी नहीं थे। ऐसे झूठे और मक्कार और बेईमान लोग हैं, इन्होंने कहना था ये अहमदी जमात ने की। फिर नबियों की और ज़वाज के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं मुसलमान। भाई तुम कौन सी नस्ल के मुसलमान हो? तो कब्रिस्तान में मुर्दे नहीं तुम लोगों ने छोड़े, बच्चियां तुम लोगों ने मदरसों में, तुम्हारे उलमा बता रहे हैं, तुम्हारे इंजीनियर साहब बता रहे हैं कि कोई मदरसा ऐसा पाक नहीं है जिससे ना मौलवियां लौंडेबाजी ना की थी। सुनो जाके, अहमदी तो नहीं कह रहे, इंजीनियर साहब। जी टाइम मेरा शुरू हो गया है। 2 बातें इन्होंने मलक साहब ने की हैं।
ایک تو یہ کہ یہ مولوی آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہیں، باندر اور سور ہیں، اور دوسری بات انہوں نے جو مرکزی کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مولوی لونڈے باز ہیں اور مدرسوں کے اندر لونڈے بازی کرتی ہیں۔ تو ان دونوں باتوں کے اوپر میں مفصل گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ ٹائم میرا 2.5 منٹ ہے میرے پاس، 2.5 منٹ کے اندر میں نے ان دو موضوعات کو چھیڑنا ہے اور اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی گفتگو کروں گا۔ جی بدترین مخلوق میں آپ کو بتاتا ہوں ملک صاحب پہ بدترین مخلوق کون ہوتی ہے، اور یہ آپ کے جناب مرزا صاحب نے فرمایا ہے کہ بدترین مخلوق اور باندر سور کون ہے۔ قادیانی اخبار ہے اور پیغام صلح ہے اور 7 اپریل 1934 کا شمارہ ہے، صفحہ نمبر 15 ہے۔ آپ کے مرزا جی کے خواب کے متعلق لکھا ہے، الہام کے متعلق۔ تب آپ نے نزول المسیح میں سے حضرت مرزا صاحب کا وہ رویا پڑھا جس میں حضور نے لکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میں ایک جنگل میں ہوں اور میرے ارد گرد بہت سے درندے، بندر اور سور، باندر تے خنزیر وغیرہ ہیں، اور اس سے استدلال یہ کیا کہ یہ احمدی جماعت کے لوگ ہیں، یہ احمدی جماعت کے لوگ ہیں، یہ احمدی جماعت کے لوگ باندر سور ہیں۔ اب بدترین مخلوق، آسمان سے بدترین مخلوق، یہ ہے آپ کی پہلی بات کا جواب، اور ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، اب لونڈے بازی کا بھی جواب دے دینا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ لونڈے باز کون ہیں، لونڈے باز کون ہیں۔ جناب حوالہ سنیے اور لونڈے باز دیکھیے کہ کون لونڈے باز ہے۔ جناب یہ جناب مرکات الیقین فی حیات نور الدین ہے، صفحہ 80 اور 81 ہے۔ دوسری بات جو رامپور میں بڑی عجیب نظر آئی یہ تھی کہ ایک طالب علم میرے دوست تھے، وہ پڑھنے میں کچھ سست ہو گئے، میں نے ان سے وجہ دریافت کی تو کہا کہ میں ایک حسین لڑکے پر عاشق ہو گیا ہوں، مدرسے کے ایک حسین لڑکے کے اوپر عاشق ہو گیا ہوں، اس وجہ سے مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، میرا دل نہیں لگتا۔ حکیم نور الدین صاحب نے اس لڑکے کو ساتھ لیا اور اس لڑکے کے پاس چلے گئے کہ جو بڑا حسین و جمیل تھا، اس کو کہنے لگے کہ یہ تیرے اوپر عاشق ہو گیا ہے اور یہ تیرے ساتھ گیم ڈالنا چاہتا ہے، تو گیم کیوں نہیں ڈلواتا؟ تو وہ لڑکے کی گیم جب سیٹ ہو گئی تو حضرت جی نے بڑا شکر ادا کیا اور کہا کہ جو شخص للہ فی اللہ کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ضرور برکت۔ ٹائم ٹھیک۔ دیکھیں یہ جو عبارت انہوں نے پڑھی ہے، باقی انہوں نے اپنی مخالفت میں الزام تراشیاں لگا دی۔ یہ پڑھ کے جو لفظ بلفظ پڑھ کے سناؤ کیا لکھا ہوا ہے۔ اور مفتی صاحب جھوٹے تو آپ ہو، لعنت تو ہے جھوٹوں کے اوپر، نظر بھی آ رہی ہے اور ہوتی ہے یا نہیں؟ آپ گواہی دیں گے جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہوتی ہے نا مفتی صاحب؟ منہ رے کرو، تکاؤ بھی نا، پریکٹیکل تکاؤ، ماشاءاللہ۔ جھوٹ لگائے انہوں نے، الزام تراشیاں لگائیں، عبارت کیا لکھی ہوئے ساتھ مچے مثالیں لگا کے انہوں نے بتا دیا۔ ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتائیں، اللہ ان کو ہدایت دے کہ آپ کے لبیک جو عالم تھے، پتہ نہیں نام ان کا کیا ہے جی، انہوں اذان ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ تو خنزیروں کی اذان ہے، وابیوں کی۔ آپ ایک دوسرے کو خود ایک خنزیر کہہ رہے ہیں، کافر کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمیں آپ نے کیا کہنا ہے؟ آپ تو خود، میں تو نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہے ہیں۔ پھر ایک بات انہوں نے کہا کہ یہ مخلوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو بتائی یہ احمدی ہیں، یہ جاہل اکبر ہے۔ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 جہنمی ہیں۔ یہ 72 کی علماء ہے، جاہل آدمی۔ کوئی خدا کا خوف ہے تجھے؟ 72 جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جہنمی فرقے ہیں، تو انہیں جہنمیوں 72 کے علماء جو ہوں گے وہ یہ سور بندر ہوں گے نا، یہ ناجی جماعت کے ہوں گے، ایک جماعت کے ہوں گے۔ یہ عقل کی بات ہے تو آپ کے سر کے اوپر سے گزر جائے گی۔ مولوی صاحب سواڈے شاگرد نہیں بیٹھے تھے کہ تسی انہوں نے پیار بھی قدر چمیاں چٹیاں بھی کرو گے تو دین بھی سکھا دو گے، سکھ لے تھوڑے جا رہ گئی اور لے لے۔ تو میں نے آپ کو بتایا یہ 72 فرقے جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
जहनवी फरमाया है, ये उनके उलमाओं को नबी ने फरमाया, 72 के इजमा के, एक के नहीं कहा। जड़ी माशाल्लाह तुम ना हदीस मानते हो ना कुरान मानते हो, मानते क्या हो? अपने फिरके मानते, अपने अकीदे मानते हैं। वो अब बताओ लोगों के 72 फिरके जिनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्मी कहा है, उनके उलमा सूर और बंदर होंगे या एक जमात के उलमा सूर और बंदर होंगे? ये तो दलील है। मुफ्ती साहब की ख्याल है? 72 जेड़े जन्मी उन्हां दे उलमा ये खंजीर और सूर होंगे या एक जमात के होंगे जेड़ी नाजी है? पता लग गया? इजमा को कहा गया, इजमा है। सामने बैठा है नूरानी चेहरा साडा माशाल्लाह, सरकारियों के मुफ्ती। वो अभी आपसे क्या बात करूं, आपने टॉपिक ऐसा छेड़ा हुआ है, इल्मी नहीं है। मुझे तो बात करते हुए शर्म आ रही है, लेकिन आप डीटी अकबर हो, आपको कोई परवाह नहीं कि आप किस मौजू पर बात कर रहे हो। और ये माशाल्लाह टाइम हो गया जी, टाइम हो गया जी। आपकी आखिरी बात का पहले जवाब दूं कि इतना गलीज मौजू है, मुझे शर्म आ रही है। तो मौजू आपने शुरू किया, मैंने तो नहीं शुरू किया। कल भी आपके ऊपर ही हमने छोड़ा था, मौजू आपने शुरू किया था। आज भी मौजू आपने शुरू किया, मैंने तो नहीं किया। अब आपको शर्म आनी शुरू हो गई। नहीं, वैसे शर्म आपको करनी नहीं चाहिए। ये देखो आपकी किताबों के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है ना, इसका जवाब देना चाहिए आपको। और शर्म तो नहीं करनी चाहिए। आपको शर्म आ रही है। वो जो लोग लेते और देते रहे हैं उनको शर्म नहीं आई, तो आपको शर्म आ रही है। कमाल हो गया। बड़े तुसी बाशरम हो, बड़े बाशरम हो मलक साहब। बल्ले बल्ले। ते जेड़े लेंदे देंदे रहे जे उन्होंने तो नहीं आई, ते तुहानू होंदी है पई। कुछ अकल दे नो लवो। मलक साहब कह रहे हैं कि लफ्ज ब लफ्ज पढ़ के सुनाए। जी, लफ्ज ब लफ्ज पढ़ के सुनाते हैं। सीरतुल मेहदी है, सफा 147 है, हिस्सा अव्वल है, कादियानियों की हदीस नंबर 153 है। बयान किया मुझसे चौधरी हाकम अली साहब ने कि एक दफा हजरत मसीह मऊद के जमाना में हजरत मौलवी साहब यानी हकीम नूरुद्दीन साहब खलीफा अव्वल के बाज शागिर्दों के मुतल्लक बदकारी का शुबा हुआ कि वो बाज जो शागिर्द हैं वो आपस में लेते और देते हैं। ये कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है वो हवाला? मेरा टाइम नहीं, झूठ बोल रहे हो ना। टाइम दोबारा शुरू करें, टाइम दोबारा शुरू करें। नहीं आप नहीं बोलेंगे। ना भाई मैंने हवाला भी दिया है, टाइम मेरा दोबारा। दिखा दे, लिखा हुआ है। हैप्पी साहब इंसाफ करिए, हैप्पी साहब इंसाफ करिएगा जरा। टाइम 5 मिनट आपका होगा। अपनी वारिश पूछ लो ना बोलूं। मैं करना तो मुफ्ती साहब आप उनकी बात का जवाब दे दें, 3 मिनट फिर आपके स्टार्ट कर देता हूँ। नहीं, 5 मिनट दे, लेते हो देते दिखा दे अपने उसमें क्या हवाले में। मेरा टाइम दोबारा शुरू करें। मैं हैप्पी साहब ऐसे नहीं 5 बोलूं। मिनट आपको मैं कह रहा हूँ, 5 मिनट लगाओ। हैप्पी साहब इनको कहीं वो हवाला दिखाएं जिसमें लेते और देते हैं। खामोशी से जरा मेरा टाइम शुरू करें। हाँ, मुझे 5 मिनट नहीं, वही टाइम चाहिए जितना है। हवाला सबसे पहले मैंने बोलना है, देख ले। कहते हवाला बताए सीरतुल मेहदी के। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सीरतुल मेहदी है, जाके देखिए आप। किताब आपकी है, मेरी तो नहीं है, जाके देखे। सीरतुल मेहदी है, हिसाब वाला सफा 147 है। कादियानियों की हदीसों की ये किताब है और कादियानी हदीस नंबर 153 बयान किया मुझसे चौधरी हाकम अली साहब ने कि एक दफा हजरत मसीह मऊद के जमाना में हजरत मौलवी साहब खलीफा अव्वल के बाद शागिर्दों के मुतल्लक बदकारी का शुआ। बदकारी, गेम पाना, लेना ते देना, बच्चेबाजी है। बदकारी यार हुंदा ना रोटी खाना इन्होंने बदकारी नहीं कहते हैं। बदकारी ना ही पप्पियां ते जफ्फियां नूं कहंदे जे। बदकारी गेम पान नूं कहंदे ने, ज़ना नूं कहंदे ने बच्चियां दे नाल। बदकारी, फुहाशी, उरियानी, बच्चेबाजी, बच्चे पाड़ना है। बदकारी इहनूं कहंदे जे। बदकारी बच्चे पाड़ना ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪਾੜਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੌਲਵੀਓ। ਦੱਸੋ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? अच्छा, बात ये है कि खलीफा जी के शागिर्द कौन से थे वो बाज। मैं चैलेंज करता हूं, कादियानी किताबों के अंदर से
हकीम नूरुद्दीन साहब के सिर्फ 2 शागिर्दों के मुतल्लक मिलता है कि वो शागिर्द थे। 2 शागिर्द कौन से? मिर्जा कादियानी साहब ने हाथ पकड़ के बशीरुद्दीन महमूद साहब अपने बड़े बेटे को हकीम नूरुद्दीन साहब की शागिर्दी में दिया कि आप के ये शागिर्द हैं। फिर अपने छोटे बेटे को बशीर अहमद MA को उंगली पकड़ के हकीम नूरुद्दीन साहब के हाथों में दिया कि ये आपके शागिर्द हैं। ये 2 शागिर्द हैं। तो अब ये इन 2 शागिर्दों ने बदकारी की। इन 2 शागिर्दों ने बड़े बशीर साहब ने छोटे बशीर साहब के साथ, छोटे बशीर साहब ने बड़े बशीर साहब के साथ बदकारी की और इनके ऊपर बदकारी का शुबा हो गया। तो अब क्या हुआ जी? और ये खबर हजरत साहब तक जा पहुंची। हजरत साहब तक जा पहुंची कि छोटे बशीर ने बड़े बशीर की ली है और छोटे बशीर ने बड़े बशीर को दी है। लेनी ते देनी है। मौजू आज हमारा लेनी और देनी है। लेनी और देनी, लेनी और देनी। हजरत जी तक जा पहुंची। हजूर ने हुक्म दिया कि वो तालिब इल्म फौरन कादियान से चले जावे, इनको छोड़ दो, इनको निकाल दो। जल्दी जल्दी, मेरा टाइम खत्म हुआ। IP साहब, सबसे पहले ये बताएं कि ये मौजू मैंने रखा था या इन्होंने रखा था? टाइम तो मेरा है। IP साहब आप हैं? जी जी तलत बल्ले साहब। ये मौजू 1 मिनट बोल, टाइम फिर रखे जी। दोबारा बीच में बोल के दोबारा करें। टाइम दोबारा मुझे बोलेगा, मैं कोई हवाला लगा देता हूँ, पढ़ 1 मिनट करे भाई, 1 मिनट। अभी सबसे पहले ये बताएं, जो ऊपर 2-3 भाई बैठे हैं, इनके एक बंदे इसको छोड़ के ये बताएं कि ये मौजू मेरी चॉइस थी या इनकी थी जी? बताएं। जी जी, पहले उन्होंने मुफ्ती साहब की मिलने मुफ्ती साहब का मुफ्ती फेवरेट साहब टॉपिक लानत है भेजती है अल्लाह की तरफ। अल्लाह की झूठों पर खुदा की लानत होती है। जोड़े नजर आ रही है भी, नजर भी आ रही है माशाल्लाह। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, इन्होंने कहा बदकारी। अभी कोई दुनिया का आलम फलसफी ये बता दे कि बदकारी का मतलब होता है ज़ना। जो बुरा काम होता है, कोई झगड़ा हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो गए, किसी का बात ना मानना, बुरी बात जो भी है वो बदकारी में आती है। क्या ये बात ठीक है या गलत है? हेलो मेरे भाइयों, मैंने जो आपसे सवाल के ऊपर बैठोगे, बदकारी का मतलब ये होता है, ज़ना ही होता है, और बदकारी और बुरे काम नहीं होते? नहीं तलत साहब, हर बद काम जो है वो बदकारी है। तो ए मौलवी साहब नु दसो, जिन्हों शर्म नहीं पियादी कि बदकारी लेनी और देनी, चुम्मी और चट्टी। और ये मौलवी नहीं है सरकारी के चुम्मी चट्टी से बात शुरू होगी, वहां पे खत्म हो जाएगी। लौंडे बातियां कर के सुनने बेड़ा गर्क कर देता है मुंडियां दा। ये आलमा ने साड़ी ते खोली देखी थी, जिन्होंने तुसी ले के आलम बनाया, उन्होंने साड़ी आके खोली दिए थे। वो कोई शर्म करो मौलवी साहब, जो बात अपनी तरफ से पुठे ले लेते हो, उनके अल्फाजों की मीनिंग जो निकलते हैं गलत क्यों लेते हो? आपकी जहन में ही गलत भरा हुआ है। बदकारी का मतलब है चुम्मी चट्टी, लेनी ते देनी। ये मुफ्ती है जी, हमारे मुसलमानों के मुफ्ती हैं। गवर्नमेंट ऑफ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सरकारी मुसलमानों के मुफ्ती हैं। मुबारक हो जी आप लोगों को। बड़े पाए के मुफ्ती आप लोगों ने बनाए हुए भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक बात इन्होंने अक्ल की नहीं की, बातों के मतलब उल्टे निकाल कर अपनी तरफ ले जाकर ये समझते हैं ऐसी ठीक होगी। खुदा का खौफ करो मुफ्ती साहब, मरना भी है। मैं तो कहना खुदा दी कसम, मुझे जिसने आपको मुफ्ती बनाया, पहले तो मैं कह रहा हूँ लिटा के ना इतने लितर मैं मारा जितने मैं मार सकूं। छोटी बारी बात भी चाहिए साहब। आखिरी आपको बनाया है साहब, आखिरी आपके 30 सेकंड मुझे दें। मैं वो फिर कह रहा हूँ कि हमारी कोई लेडीज भी सुन रही होती हैं, तो कोई अच्छा इनसे बोले, ये मुझे कह रहे हैं आप रख लें, कोई अच्छा टॉपिक रख लें, उस पर बात कर लें। मेहरबानी आप लोगों की। वालेकुम सलाम। कल शामी जो आख्या तुसा मलक साहब भी मैं हार गया ते मैं उत्थे मुनाजरा खत्म कर छड़िया, तो हुण फिर क्यों इस मौजू ते मुनाजरा शुरू कर दिता ने? साहब
میں نے اپنی براڑ سنے میں نے اپنی براڑ لگائی ہے اور مفتی صاحب آ گئے ہیں اور یہ سارے بھائی، مفتی صاحب نے کہا میں بات کرنا چاہتا ہوں، ملک صاحب مجھ سے بات کر، میں نے کہا کر لو ٹاپک، میں نے کہا جو آپ کی مرضی ہے، انہوں نے کہا کل والا ٹاپک لونڈیوں والا۔ اور عامر صاحب آپ نے بھی مرنا کوئی نہیں ہے، جس کی اگر کوئی غلطی ہے تو اس کو بولو، مجھے کیوں کہہ رہے ہو؟ نہیں ملک صاحب پوری بات بتائیں نا، میری براڑ پہ آئے ہیں، میں کیا عمر بھائی مصروف ہیں تو میں مفتی صاحب کو بلا لوں؟ آپ نے بولا بلا لو، ساری ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے، میں نے 5 دفعہ عمر بھائی کو فون کیا، عمر بھائی مصروف ہیں۔ ایک بیٹا سرکاریہ چپ کر رہتے ہیں، سوڑا نہ ایمان نہ زبان نہ کلام۔ مجھے انہوں نے براڈ شیئر کی، ایمان والا بندہ بالکل سن لیں، مجھے انہوں نے براڈ شیئر کی، میں گیا ہوں، انہوں نے کہا میں عامر نذیر کو بلا لوں، میں کہا بلا لو، پھر آپ کو فون کرتے ہیں، ان کا نام بھی ان کا نہیں لیا، ان کی ریکارڈنگ سن لو، اگر مبشر صاحب کا میں نے نام بھی لیا ہو تو جو چور کی سزا ملتی، لیکن یہ جھوٹ دجل اور بےمان لوگ ہیں، خدا ذوالجلال کی قسم، انہوں نے آپ کا نام لیا ہے، عامر کو بلا لوں، بلا میں کو بلا لو، اگر پھر وہاں پہ نہیں آیا تو یہاں پر مجھے نیو نے کہا یار اپنی براڑ لگا لو، میں نے اپنی براڑ لگائی، براڑ لگاتے سار ابھی 1 منٹ نہیں گزرا مفتی صاحب آ گئے، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں کہ بسم اللہ، کون سے میں کہ جو آپ کی مرضی ہے، انہوں نے کہا میں لونڈی کے ٹاپک پہ، سب نے منع بھی کیا، یہ اوپر یعنی شاید بیٹھے انہوں نے منع بھی کیا، مفتی صاحب عورتیں بھی ہوتی ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے، کوئی اور موضوع نے کہا نہیں یہی موضوع ہے، اب مجھے کہہ رہے ہیں کہ موضوع تو چوائس کیتا ہے یار مفتی صاحب، ملک صاحب میں نے بھی بولنا ہے، عامر بھائی میری بھی سننی ہے آپ نے۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی میں سنا ملک صاحب تہاڈی گل ختم ہو گئی جی مفتی صاحب نے بولا۔ اچھا بات یہ ہے کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ ریکارڈنگ ایک جگہ پہ نہیں 5 جگہ پہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، 5 جگہ پہ، ٹک ٹاک کے اوپر، فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، انسٹاگرام، ٹویٹر، 5 جگہ کے اوپر ریکارڈنگ لائیو چل رہی ہے۔ ریکارڈ کے اوپر یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے ملک صاحب نے، یہ دیکھیں میں نے لکھا ہوا ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، کل بھی ڈیبیٹ ہوئی تھی، میں نے ہر چیز لکھی تھی، انہوں نے یہ موضوع خود دیا ہے لینے اور دینے کا، میں نے بار بار ان سے ریپیٹ کیا کہ کیا لینے اور دینے کے موضوع پر ہی بات کریں، انہوں نے کہا عزت کرنی ہے، کہ یہ بات وہاں سے شروع ہوئی ہے لینے اور دینے کے اوپر، کہ یہ مولوی جو ہے نا بچے بازی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی لیتے اور دیتے ہیں، وہاں سے بات شروع ہوئی ہے، اور یہ ہیپی بھائی بھی ابھی جھوٹ بول رہے ہیں، اور دوسرے دوست بھی جھوٹ بول رہے ہیں، اور ملک صاحب بھی جھوٹ بول رہے ہیں، تو یہ موضوع انہوں نے خود دی ہے، اور ان کے موضوع پر میں نے بات شروع کی ہے، کوئی ایک بندہ تو یار سچ بول دے، کوئی کہ سارے ہی مطلب ملک صاحب کی ہی ہاں میں ہاں لا رہے ہیں، ایسے نہ کریں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ریکارڈ پہ موجود ہے۔ جی عامر بھائی ٹھیک ہے ملک صاحب، بات یہ ہے کہ جو موضوع کل چھڑا اور اس پہ اتنی سیر حاصل گفتگو روشنی بلکہ ڈالی گئی دور کہ ایک ملک سے لے کر دوسرے ملک تک ساری راہ روشن ہو گئی، تو اس کے بعد آپ دوبارہ اس موضوع پر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ مفتی صاحب نے آپ کو انوائٹ کیا، جبکہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے، آپ خود اس موضوع پر بات کرنا چاہتے تھے، تو یہاں تک تو وہ جو ہیپی صاحب اور نیوز صاحب کہہ رہے ہیں یہاں تک تو ٹھیک ہے بات، کہ بھئی نیچے عورتیں سن رہی ہیں، بچے سن رہے ہیں، تو ہمیں کوئی ایسی بات کرنی چاہیے جو ان لوگوں کے دلوں پر گراں نہ گزرے، اور یہ نہ کہیں کہ بھئی یہ یہاں پر کنجروں والی گفتگو ہو رہی ہے، کوئی سلجھا ہوا موضوع، کوئی دعویٰ جات کے بارے میں، عقیدہ جات کے بارے میں، نہ کہ اس طرح کی جو معاشرتی برائیاں تو ہر طرف ہی ہیں۔ ایک سیکنڈ کال آ رہی میری ماتھا۔ ملک صاحب، ملک طلعت صاحب، دیکھیں اس موضوع کو ایک منٹ ذرا مجھے ملک صاحب سے بات کر لیں، ایک منٹ مفتی صاحب ہمارے مہمان ہیں، ان کو بات کرنے دیں پلیز، پھر آپ کیجیے گا، پھر بولو۔ دیکھیں مفتی صاحب، میں نے سٹارٹنگ جب آپ آئے ہیں نا، ہم پہلے ادھر دوسری بروڈ پہ بات کر رہے تھے، آپ ادھر بھی تھے، وہاں سے یہاں پہ آئے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے سٹارٹنگ میں ہی آپ لوگوں کو کہہ دیا کہ جو طلعت صاحب نے کل جو 2 دعوے رکھے تھے مرزا صاحب کے، اس پہ بات کر لیں، ٹھیک ہے، وہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا کہ لونڈی سٹارٹ کر لیں، ٹھیک ہے طلعت صاحب، تو پھر ہر بات کے آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کہ بھائی آپ جس پہ بھی بات کرنا چاہ رہے ہو چلو، آپ نے کہا لینے دینے پہ کر لیتے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس پہ کر لو، نہیں لینے دینے کی بات انہوں نے کی، نہیں ایسے نہ کریں، ڈنڈی مار آپ نے کی تھی، آپ ڈنڈی مار رہے ہیں، ریکارڈنگ موجود ہے، لینے دینے کی بات طلعت صاحب نے کی تھی، میں نے اس کو پکڑا ہے، کیچ کی ہے،
मैंने अच्छा, पकड़ चले- लिया, मैंने कहा चलो फिर इसे लेने देने पे कर लेती। हाँ, चले ठीक है, वो फिर बात इंसाफ की बात करें, झूठ ठीक है ठीक है ठीक है, चले, हो सकता है कि हम मुझसे गलती हो होगी नहीं सकता, गलत बात कर रहे हैं। चले, रिकॉर्डिंग मैं- मौजूद मैं है। तस- मैं- मैं कहता मैं हूं, तस्लीम आ रही अगर ये सुन- बात सुन ना निकले, लेना। ओहो। मैं अपनी शिकस्त कबूल करूंगा। जय ठीक है रिकॉर्डिंग मुफ्ती मौजूद साहब, है यार। मुफ्ती साहब ठीक है, अब भी मैं कह रहा हूँ आप लोगों से नहीं कि सारा जो- मलबा मेरे ऊपर तो ना डाले क्या। अच्छा ठीक है मुफ्ती साहब, झूठ ठीक झूठ है, झूठ अरे मैं कह रहा हूँ ठीक है, अभी भी मैं फिर आपसे कह रहा हूँ। आप एक मिनट मुझे भी दे दें। कल जी, मुझे- तलत साहब, मुझे अगर- complete तो कर लेते ना। अगर- एक मिनट प्लीज, एक मिनट। अगर मैंने ये कहा हो कि टॉपिक लौंडियों का रखें, पहले मैंने किया है कि लौंडियां रखें। जो चोर की साहब मैं हार गया और लौंडी तो जिंदगी- मौजू ही नहीं है, सुन लेने ले, देना मौजू है। सुन ले, रौला नहीं- लेने देने पे बात हो रही है। सुबह लौंडी वाली तो कल खामोश गुफ्तगू हो गई है, बड़ी तवील गुफ्तगू हुई। खामोश है, खामोश। बात यह है कि इन्होंने कहा कि लौंडी पर ही बात करनी। मैंने तो उन्हें मना किया, आपने भी मना किया, मैंने भी मना किया, अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर औरतें बच्चे बैठे, उन्होंने कहा नहीं लौंडी का मौजू ठीक है, तो उसी पर बात, कल बात पूरी नहीं हुई वगैरह वगैरह। फिर जब बात चली, इन्होंने आके बात की कि लेने देने का इन्होंने स्टार्ट किया। पहले इन्होंने बताया कि आपके फलाने जो थे, इन्होंने इबारत पढ़ी और कहा कि वो लेते देते थे, यूं करते थे। मैंने कहा आपने लेने देने पर बात करनी है। फिर मैंने कहा, मैंने भी कहा, लेकिन पहले आपने ये चीज़ उठाई। अगर मैंने किसी बात में पहले की है तो मैं हार गया जी, मैं आगे जिंदगी भर आपसे हारा हूँ। और मलक साहब छोड़े, साहब का ये इसी चीज के अंदर वक्त गुजर जाना है। किस मौजू पे बात करनी है, करें, मौजू दे, छोड़े जो हुआ छोड़े, नए मौजू पे बात शुरू करते हैं। आप बात देखें, किस मौजू छोड़े और छोड़िए। ले अभी छोड़ने भी नहीं दे रहे, ये देख ले, इसको भी रिकॉर्ड करें। साहब देख रहे, ये इनका मनपसंद मौजू है, अब छोड़ने भी नहीं दे रहे, अब लेने देने पर ये कहते हैं इसी पर ही बात करें। सही ना सर, तलत साहब मेरी बात सुने, तलत साहब नहीं करो, अभी करो, लेकिन कल जो- नहीं करो। तलत साहब, कल जो आपने जो 2 दावे रखे थे ना, उनमें से एक पे बात कर ले, मैं फिर आपसे दोहरा रहा हूं। बात करो जी, बात करो, नहीं बात करो। नहीं तल्ला साहब ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਨਾ ਜੀ, ਹੈਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਮੌਜੂ नहीं। ਉਹਨਾਂ ਨੇ डिसाइड करना है। बोलना है ना, मैं आप किस हो गया ना। मलक साहब आप किस मौजू पे मैं बात तो करना न्यूज़ चाहते ला हैं? रहा। मलक साहब आप बताइए। मलक साहब आप बताइए। मैं बताता हूँ। मैं मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम की सदाकत पर बात करना चाहता हूँ। बस ये देखो ना, ये बेहतरीन मौजू है। आमिर भाई सुन लिया आपने, मिर्जा साहब की सदाकत पे मौजू है। मलक साहब जी। आपसे रिक्वेस्ट है कि बात जिस तरह पहले कर रहे थे, कल कर रहे थे, ऐसे ही करें। ये साथ ये ऐसा ना करें कि भाई वैसे नहीं करनी तो कह दें, बात नहीं करनी छोड़ दें। खाम खा बात करने की क्या जरूरत, जबरदस्ती बात बस ठीक हो गया ना, मौजू मिल गया है, मिर्जा साहब की सदाकत पे बात हो, ठीक है जी। हाँ, लेकिन मिर्जा साहब को मिर्जा साहब ये यार बताएं कि तुम दोनों मिर्जा साहब समीउल्लाह कलीमुल्लाह खेल रहे थी, बात टूट जाने। करें नहीं, मलक साहब ऐसा कर लेते हैं, और सबर कोई करें, बात मुफ्ती नहीं। साहब, हैप्पी साहब आप ना मलक साहब का टाइम शुरू करें, इब्तदाई टाइम मलक साहब को दे दें, और मलक साहब एक काम और करना है, दुरानियां 1 घंटा, 1 मिनट सुन तो ले, साडी भी तो सुन लिया करो। दुरानियां 1 घंटा कर लेते, 1 घंटा गुफ्तगू करती है दुरानी। आपकी ठीक है। मर्जी है, मुझे कोई इतराज बस नहीं, ठीक हो घंटा करो, गया। हैप्पी साहब मलक साहब का टाइम शुरू करिए, मिर्जा साहब की सदाकत के ऊपर इनको बोल देते सदाकियाँ मकानियाँ नहीं, अभी टाइम ना शुरू करो, बात सुन लो। मिर्जा साहब की वो सदाकत जो नबियों की सदाकत होती भाई है। इनका टाइम शुरू करें, हैप्पी साहब टाइम शुरू करें, ये भी टाइम के अंदर आए, मैं टाइम के मैं अंदर आप आए लोगों के साथ रोज खेलता हूँ, आप जैसे भाई, टाइम के अंदर बात करें ना, टाइम। अभी जो आपने बात की है अपने टाइम में की है, अपने टाइम में की है। ओ भाई टाइम के अंदर ही कर लेना दावा, भी टाइम के अंदर कर लेना हैप्पी साहब। नो 1 मिनट पहले ले ले, 1 मिनट सुन ले। जो नबी रसूलों की सच्चाई की दलील होती है, मैं उस पर बात करूंगा। जो आप मिर्जा साहब कुछ सवाल उठाओगे ईमानी और इमली मामलात में, उसका मैं जवाब दूंगा, मैं जिम्मेदार हूँ। ज़ाती मामलात उनके हैं, मैं किसी नबी रसूल को ज़ाती मामलात में ऑन ही नहीं करता हूँ, वो जाने जब मानने वाले जाने, मैं नहीं चाहता। और मिर्जा साहब की जो सदाकत, दूसरे नबियों की सदाकत जो मैं बयान करूँगा उसके साथ मिला के बयान करूँगा। जी अब बात करें। हैप्पी साहब इनका टाइम शुरू करें।
شروع کر بھی دیں, کیا مسئلہ ہو گیا ہے. چلے جی ملک صاحب ٹائم شروع ہو گیا, 2 منٹ. بات یہ ہے نبی رسولوں کی صداقت جو لوگ دیکھتے ہیں وہ ان کے پیغام سے اندازہ ہوتا ہے, اور ایک نبی رسول کے دعویٰ کرنے سے پہلے اس کی زندگی کو دیکھا جاتا ہے, لوگ ارد گرد کے لوگ اسے کیا کہتے ہیں, پھر اس کے پاس جو اللہ کا پیغام ہوتا ہے اس پیغام میں سچائی ہے یا نہیں ہے, اس سے نبی کی صداقت مانی جاتی ہے. نبی کے پاس کوئی کارڈ نہیں ہوتا, کوئی اللہ سے مہر یافتہ نہیں ہوتا, وہ اللہ سے خبر پا کر وہ خبر دیتا ہے, اس خبر کے اندر اس کی سچائی کی دلیل ہوتی ہے. اور مرزا صاحب کی یہی دلیلیں ہم پیش کر رہے ہیں, کل بھی میں نے پیش کی تھی, کل ان دونوں خبروں کو آپ نے ٹچ بھی نہیں کیا. مرزا صاحب نے عام فہم مسلمانوں کے عقیدے کے برعکس فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے اور بتایا کہ وہ اللہ کے سچے نبی رسول فوت ہو گئے, آسمان پہ کوئی زندہ نہیں. اس دلیل کو رد کر کے دکھا دو, ہم مرزا صاحب کو توبہ نوز پر جھوٹا مان لیں گے. پھر انہوں نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے, وہ ایک نبی رسول تھے اور شریعت کے اعتبار سے وہ آخری نبی ہیں اور رحمت للعالمین ہے اور خاتم النبیین ہے. اور خاتم کا مطلب انہوں نے بتا دیا کہ سارے نبیوں کے فیض محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیے. اب کوئی بھی فیض جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن شریعت سے جاری ہوگا, جو قرآن کا پیروکار ہوگا, وہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کی اس سے جاری ہوگا. اس کے علاوہ کئی مسیح, یہود, ہندو, سکھ, اس سے کوئی نبی رسول نہیں آئے گا. یہ انہوں نے 2 دلیلیں کی ہیں, ان 2 دلیلوں سے زبانوں کلامی نہیں, دلیل سے رد کر کے دکھاؤ. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا مقدمہ پیش کر دیا ہے ملک صاحب نے, اور موضوع ہے مرزا صاحب کی صداقت. اور یہاں پر جو مرکزی بات کی ہے ملک صاحب نے وہ یہ کی ہے کہ نبی کا جو پیغام ہوتا ہے وہ اس صداقت کی دلیل ہوتا ہے, نبی کا جو کلام ہوتا ہے وہ اس صداقت کی دلیل ہوتا ہے. یہ بات انہوں نے اس ٹرم کے اندر کی ہے اور اس کو یاد رکھیے گا. اصول ہمارا وہی ہے کہ ہم ہر چیز کو نوٹ کرواتے ہیں اور یاد کرواتے ہیں اور لکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ہی ہم کلام کرتے ہیں. کل بھی ڈیبیٹ ہوئی تھی تو یہی ہمارا طریقہ کار تھا, اور یہ بات نوٹ کر لیجیے, اس کو لاک کر لیں, ادھر ہی لاک کر لیں کہ نبی کا جو کلام ہوتا ہے وہ اس کی صداقت کی دلیل ہوتا ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ مرزا صاحب کا جو کلام ہے وہ ان کی صداقت کی دلیل ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ کلام ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا مرزا صاحب کا جو کلام ہے وہ صداقت کی دلیل ہے. اچھا جی, جب ہم دیکھتے ہیں مرزا صاحب کا کلام تو ہمیں ملتا ہے کہ دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں. یہ کلام ہے مرزا صاحب کا. ٹھیک ہے, یہ کلام ہے مرزا صاحب کا کہ ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جاوے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور یہ حلال زادہ نہیں. یہ کلام ہے مرزا صاحب کا اور یہ صداقت کی دلیل آپ بنا چکے ہیں, اور موضوع ہے ہمارا مرزا صاحب کی صداقت. اور آپ بتا چکے ہیں کہ جو نبی کا کلام ہوتا ہے وہ اس کی صداقت کی دلیل ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا, اس کو بھولیے گا نہیں, اس کو لاک کر لیں. ٹھیک ہے, بات کریں, میرا ٹائم ختم ہو. دیکھیں جو 2 دلیلیں میں نے دی انہوں نے چھوئی نہیں. میں نے انہیں پہلے بتایا ہے کہ نبی رسول کو مرزا صاحب نے کوئی عام بات جو کی ہے اس کا میں ذمہ دار ہی نہیں ہوں. میں نے اعلام اور وحی کی بات کی ہے, اور دینی معاملات میں انہوں نے حجت قائم کی ہے. ان کے بڑے چھوٹے انہیں 4 مربیوں اور لے آؤ, انہوں نے مفتیوں اور لے آؤ, 4 مفتی اور لے کے. 2 دلیلیں جو میں نے دی ہیں قرآن سے ثابت کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. اللہ سے اعلام اور وحی پا کے انہوں نے بتایا فوت ہو گیا. اب زندہ کرو تو مرزا صاحب جھوٹی ہو جائیں گے, توبہ نعوذ باللہ. قرآن سے ثابت کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. تعویلات کر کر کوئی دین ایمان عقیدے نہیں بنتے ہیں. آپ جو ماننا چاہو مانتے رہو,
لیکن جو عقیدے بنتے ہیں صراحتاً کوئی آیت ہے وہ آپ نے بتانی ہے. تعویل کرتے رہے جو مزید کرتے رہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں, ان کے بعد نبی کوئی نہیں. یہ دو چیزوں پر یہ جواب دے دیں, قرآن سے ثابت کر دیں. آپ اہل علم بیٹھے ہوئے اوپر نیچے, میں مرزا صاحب کو ابھی چھوڑ دوں گا. یہ دو دلیلوں کی ہٹ کر عام باتوں پر انہوں نے کوئی بات کی ہے, اس کی وہ خود ذمہ دار ہے. نہ میں کہہ سکتا ہوں وہ ایمان کے خلاف ہے, نہ کہتا ہوں ایمان کی ہے, اس کی اپنی بات ہے. لیکن جو دعوجات ہے, دعوے نو ہاتھ لاؤ, مجھ تلے منہ مارو, پیارے بھائی کٹے تلے منہ نہیں مارنا. میں نے آپ کو پہلے 2 دعوے رکھے ہیں, ان کو آپ نے ٹچ کیا ہے. 2 دن سے کل بھی میں یہ دعوے سامنے رکھتا ہوں, آپ کے سامنے کوئی 9-10 بار رکھے, چھوا بھی نہیں ہے. پھر رکھے, انہوں نے ہاتھ نہیں لایا. میرا اعلان سننے یہ 2 دعووں میں مرزا صاحب کو قرآن سے غلط کر دو, اسی جگہ احمدیت چھوڑ کر اٹھوں گا. ان 2 دعوے تے آؤ. جی اچھا, یہاں پر بڑی زبردست بات انہوں نے کی ہے. اس ٹرن کے اندر کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کی بات کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. مرزا صاحب کی بات کا میں ذمہ. اب دیکھیے, اس سے پہلی ٹرن کے اندر یہ خود انہوں نے معیار بنایا تھا کہ نبی کا جو کلام ہوتا ہے وہ دلیل ہوتا ہے. جب اس کے اوپر ہم نے ان کو پکڑا, مواقبہ کیا, تو اگلی ٹرن کے اندر مکر ہی گئے ہیں کہ مرزا صاحب کے کلام کا میں ذمہ داری نہیں ہوں. 2 باتیں ہیں بالکل متضاد, بالکل متضاد. ٹھیک ہے, اب میں اس کے اوپر تھوڑی سی جھرا کرنا چاہتا ہوں. آپ تو ذمہ دار نہیں ہیں, لیکن جو ذمہ دار نہیں ہے نا مرزا صاحب کی باتوں کا, مرزا صاحب کی کتابوں کا, ان کے بارے مرزا جی کیا کہتے ہیں سننے ذرا. روحانی خزائن جلد 5 ہے, صفحہ 547 اور 48 کے اوپر مرزا صاحب کہتے ہیں تل کا کتب ینظر الیہا کل مسلم بعین المحبت والمودۃ وینتفع من معارفها ویقلبنی ویصدق دعوت اللہ ذریۃ البغایا. کہتے ہیں میری کتابوں کو تمام مسلمان بڑی محبت اور مودت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان سے نفع اٹھاتے ہیں, ان کو پڑھتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں, اور ان کے معارف کو سے نفع اٹھاتے ہیں اور قبول کرتے ہیں. اور جو قبول نہیں کرتا, جو نفع نہیں اٹھاتا, جو انکار کرتا ہے کہ میں ذمہ داری نہیں ہوں, میں ذمہ دار نہیں ہوں مرزا صاحب کی کتابوں کا, مرزا صاحب کے کلام کا, تو مرزا صاحب کہتے ہیں وہ رنڈی کا بچہ ہے, وہ گشتی دا پتر جے, وہ ذریات البغایا جے, اور رکاسا دا پتر جے, اور رکاسا دا کنجری دا بچہ جے, وہ کنجری دا پتر جے جڑا نہیں جے مندا, جڑا کہندا ہے کہ میں ذمہ داری کوئی نہیں, میں ذمہ داری کوئی نہیں. ملک صاحب نوٹ کریو ذرا, اس کا جواب چاہیے مجھے. ہاں بلے بلے ملک صاحب, ٹائم ختم ہو گیا. اچھا بھائیو, ان کا پورا لبے لباب جماعت احمدیہ کے خلاف یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے اس لیے کافر ہے. ادھے ہاتھ نہیں لاندا پیا مولوی, او مفتی کوئی شرم کر, نو ہاتھ لا. 6ویں دفعہ میں کل 6 دفعہ 7 دفعہ 6-7 دفعہ ہوں تین بول بول کے بولا, ادھر نہیں آتا. میں مرزا صاحب کی کسی بات کا انکار نہیں کر رہا ہوں. میں نے آپ کو بتایا جو اعلام اور وہی کر کیے اس پر میں بات کروں گا. آؤ ادھر کیوں نہیں آتے؟ وہ میں کہہ رہا ہوں یار ان کو شرم ہی نہیں ہے, سارا دن براڈوں پر دنیا میں چیخ رہے ہیں آخری نبی ہیں, نہیں مانتے کافر ہو گئے, نہیں مانتے کافر ہو گئے. وہ میں ادھر کھڑا ہوں میدان کے اندر, اگے آ مفتی, اگے آ. لمبیاں داڑیاں یہ مفتیاں, میں تیرے مفتیاں کٹ, میں کہنا 3-4 ہو نو بلا, اے میرے 2 سوالاں دے جواب دے, قرآن چو ثابت کر کہ مرزا صاحب نے توبہ نعوذ باللہ جھوٹ بولا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. اسی وجہ کہ تم آپ جماعت احمدیہ کو کافر کہتے ہو, وہ تم اس کو ہاتھ کیوں نہیں لگا رہے؟ کل آپ کے سامنے 7-8 مرتبہ نے چیلنج کیا, چپ سکمن بکمن, اتنے نہیں جانا, اتنے میں پیڑ ہوتی ہے. آج پھر مفتی صاحب نو کوئی درد ہو رہی ہے اتنے. مفتی صاحب ان 2 کو جو میں نے آپ کے ساتھ دعوے رکھے, ان دعووں کو چھیڑو, ان پر بات کرو, آگے پیچھے نہ جاؤ. یہ دعوے درد کرتے, ایک دعوے سے آپ کہتے ہو کہ احمدی کافر ہو گئے ہیں,
نبی مان لیا, کیوں نہیں گل کرتے؟ لوگوں کو بتاؤ ہاں بھائی یہ قرآن کی آیت ہے, یہاں سے مرزا صاحب نے توبہ نعوذ باللہ جھوٹ بولا ہے, عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے, آسمان پر ہے, بتاؤ قرآن سے حدیث سے بتاؤ. میں اتنے دوڑتے نہیں, اتنے میں اتنے موت بہتی ہے, ہم کو موت بہ جاتی ہے. اچھا جی ٹائم ختم ہو گیا ہے. اچھا جی ملک صاحب اینو کہندے جے تن کے منوانا, تن کے منوانا تیری ایسی دی تیسی, انج تون دے اتنے نا گوڈا رکھ کے منوانا. من اینو مندا کیوں نہیں ہوتا, اینو کہندے جے. پہلے تو یہ کام کیا تھا مرزا جی نے کہ اپنی کتابوں کو, اپنے الہامات کو, اپنی وحیوں کو, اپنے کلام کو منوانے کا انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ انہوں نے گالاں کڈو, انہوں نے کہو گشتی دیو پترو, رنڈی دیو پترو, تسی میریاں کتاباں نو مندے کیوں نہیں, میرے کلام نو مندے کیوں نہیں. وہی کام آپ نے کیا ہے. پہلے تو آپ نے انکار ہی کر دیا, میں ذمہ داری نہیں ہوں مرزا صاحب کے کلام کا, مرزا جی کی کتابوں کا میں ذمہ داری نہیں ہوں. جب آپ کو ہم نے چہرہ دکھایا کہ نہ ماننے والے کو مرزا جی نے گالیاں نکال لیاں, کہہ رہے رنڈی دا پتر جے, تے ملک تلک صاحب نو سوچ گئی ہے کہ کتے میں رنڈی دا پتر ہی نہ بن جاواں. کہتے نہیں میں نے کب انکار کیا ہے, میں نے تو انکار کیا ہی کوئی نہیں. اینو کہندے جے. ہاں ہن کہ ہو تسی پھس, ہن تسی انکار تے نہیں نہ کردے, اے ہن مکریا جے نا, اینو بھی لاک کر دیو, ایتھے لاک کر دیو کہ سارے بات سن لیں جی. یہ انکار نہیں کرتے کہ مرزا صاحب کا جو کلام ہے وہ جو ہے بالکل ٹھیک ہے, اور جو انہوں نے سب سے پہلی بات کی تھی کہ جو نبی کا کلام ہوتا ہے وہ اس کی صداقت کی دلیل ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. اچھا اب اگلا ایک مسئلہ یہ ہو گیا, یہ مسئلہ حل ہو گیا, اس کو سائڈ پہ کر دیں. اب یہ حل ہو گیا, اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں, نتیجے کے طور پہ بعد میں ہم نکالیں. جہاں تک یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن سے بات کریں, حدیث سے بات کریں, تو قرآن سے بات کرنے کا مرزا صاحب نے نہیں کہا. روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 62 کے اوپر کہتے ہیں لیکن اگر کوئی بھی اس کے برخلاف مدعی ہے تو ہماری کتب مصوفہ سے ہمارے دعوے کو ثابت کرے, ورنہ بے ایمان اور خیانت پیشہ ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں میری کتابوں سے مجھے سچا یا جھوٹا ثابت کرو. ٹائم ہو گیا جی, ٹائم ہو گیا. اے پیادے نے جی ساڈا مفتی نو چک کے لے جاؤ, جتھے بٹھانا نے بٹھا دو. مفتی صاحب نے دیکھ کر دیا تھا, مفتی صاحب نے بوتل دیا تھا, مفتی صاحب نے دوں کر دیا تھا. اے دوں دھاں لے کہاں ہے سامنے باہر نکلو تھوڑی ہے سیدھی تسی کتھے ہو تلے ہن وڑے دیو بلاں. تے میں 7ویں دفعہ یہ سوال اج کیتا ہے, کوئی 10 دفعہ کل کیتا ہے. مرزا صاحب نے سچائی نہیں دو دلیلاں دتیاں, کہنا اتنے من درد ہوندی ہے, من پیڑ ہوندی ہے, میں ادھر نہیں جانا. نہیں نا یار کوئی کیا بات کرے گا یہ یار, کتنے ملک صاحب تہاڈی بولتی بند ہو گئی جے کہ میری جماعت کے لوگ بڑے دیکھو یہ کہ بدتمیزی کر رہے ہیں آپ. دیکھو نہیں وہ میں دوبارہ لگاؤ جی, دوبارہ لا لو. آواز نہیں آ رہی, میں نہیں, مجھے نہیں پتا. ہیپی صاحب ٹائم دوبارہ لگائیں. میں لگا رہا ہوں. جی تو میرے پیارے بھائیوں, میں نے اب ان سے منوانا تو نہیں ہے نا بھائی, میں ہار گیا, میں بھاگ گیا. آپ کو باتوں سے نہیں پتہ چل رہا کہ 2 دعوے کل میں نے رکھے مرزا صاحب کی صداقت کے, جو مین اسٹریم مسلمانوں کے عقائد ہیں, جن کی وجہ سے ہمیں کافر کہتے ہیں. یہ مفتی انہوں ہاتھ بھی نہیں لانا ہے, میں درد ہوئے گا ہے, میں نے پتہ ہے کہ میں ڈب جانا ہے, انہیں میں ڈبا کے مارنا ہے. ان کو سارا پتہ ہے, کوئی کاکے نہیں ہے کہ ساڑی عقیدے قرآن چو ساڑے کو کوئی پروف نہیں ہے, بلکہ اسی طویلاں کر کے عقیدے بنانے ہیں, طویلاں کر کے, اور طویل کر کے کہنے احمدی ساڑی طویل نہیں مندے, اس ہاستے کافر. یار آپ سب بیٹھے ہو بھائی, میں ان سے کیا بات کروں. یہ میں نے 2 دلیلیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں, کل بھی رکھی تھی ہیپی صاحب اور نیو صاحب, اور ماشاءاللہ آپ کا کیا نام ہے عامر نذیر صاحب, ابھی تک انہوں نے کل کی یہ میری 2 دلیلیں چل رہی ہیں جو مرزا صاحب کی صداقت کی میں نے دی ہیں, انہوں نے ٹچ بھی نہیں کیا, انہوں نے صرف انگلی لال وہ بھی نہیں کیتا. نہیں قرآن سے تو میں بات ہی نہیں کروں گا, اور قرآن سے نہیں بات کرے گا تو گھر جا کے اے مفتی کس مرزا صاحب دی کتاباں دے مفتی بنے ہو یا قرآن دے دین دے مفتی بنے ہو.
یہ میں لگتا ہے مرزا صاحب کی کتاباں تے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے, اتوں انہوں نے یہ خطاب ملیا ہے مرزا صاحب کی کتابوں کے مفتی. کوئی تھوڑی جی تے کر لو مفتی صاحب, اور آپ کے منہ میں سنتے رسول بھی ہے اور آپ ماشاءاللہ مفتی بھی ہیں مسلمانوں کے. میں لفظ استعمال نہیں کرتا ہوں, آپ سمجھ جائیں, ویسے آپ خود سمجھدار ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. سمجھ گئے ہیں, آپ کے منہ سے فیس ریڈنگ سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ سمجھ گئے میری بات. او انہاں نو لے جاؤ, انہاں نو لاہور اپڑاؤ. اے مرزا صاحب جی کتاباں دے مفتی نے, قرآن دے مفتی نہیں نے. اچھا جی ٹائم ختم ہویا جی. ملک صاحب پی ایچ ڈی کرن دا مرزا صاحب نے کیا ہوئے نا, خود کیا ہوئے پی ایچ ڈی کرو, میریاں کتاباں دی پی ایچ ڈی کرو. دیکھو نا الفضل اخبار 5 جون تے 1934 دا شمارہ تے صفحہ نمبر 6 دے اتے کی لکھیا ہوئے کہ حضرت مسیح موعود کی کتب قرآن پاک کی تفاسیر ہیں. حضرت مسیح موعود کی کتب قرآن پاک کی تفاسیر ہیں. اور حضرت جی نے یہ فرمایا ہے جو میری کتابوں کے اندر سے مجھے سچا یا جھوٹا نہیں ثابت کرتا وہ بے ایمان اور خیانت پیشہ ہے. تو آپ کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم بے ایمان بن جائیں اور خیانت پیشہ بن جائیں, مرزا صاحب کی کتابوں کے علاوہ کوئی اور بات کریں؟ کیا آپ یہ چاہ رہے ہیں؟ نہیں بھائی, ہمیں کوئی خیانت پیشہ بننے کی, بے ایمان بننے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے تو مرزا صاحب کی کتابوں کے اندر سے بات کرنی ہے. اور ویسے بھی تو مرزا صاحب نے گالیاں نکالی ہیں, اور رنڈی دیو پترو گشتی دیا بچیا تو میری کتاباں نو کیوں نہیں ماندا؟ میں نے ابھی حوالہ دیا ہے روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 547 کا. کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم رنڈی کے بچے بن جائیں, ذریت البغایا بن جائیں, ہم مرزا صاحب کی کتابوں کو نہ مانیں, نہ پڑھیں, نہ دلیلیں دیں مرزا جی کی کتابوں کی؟ آپ کیا یہ چاہ رہے ہیں؟ اچھا آپ کیا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے نازل نہ ہوں؟ کیونکہ ان کتابوں سے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں نا. انوار العلوم جلد 5 صفحہ 560 کے اوپر فرماتے ہیں جو کتابیں ایک ایسے شخص نے لکھی ہوں جس پر فرشتے نازل ہوتے تھے, ان کے پڑھنے سے بھی ملائکہ نازل ہوتے ہیں. چنانچہ حضرت صاحب کی کتابیں جو شخص پڑھے گا اس پر فرشتے نازل ہوں گے. تو آپ نہیں چاہ رہے کہ میرے اوپر فرشتے نازل ہوں, یا آپ کے اوپر نازل ہوں, یا اس پوری مجلس کے اوپر فرشتے نازل ہوں اور مرزا صاحب کی کتابیں پڑھی جائیں. اور کہتے ہیں کہ ایک یہ خاص نکتہ ہے کہ کیونکہ حضرت صاحب کی کتابیں پڑھتے ہوئے نکات اور معارف کھلتے ہیں, نکات اور معارف کھلتے ہیں. میرے ٹائم ختم ہو گیا. ٹائم انہوں نے فرمایا کہ ہم رنڈی کے بچے بن جائیں, تو ابھی اس میں کوئی شک ہے؟ آپ علمی, عقلی اور ایمانی طور پر واقعی رنڈی کے بچے, بلکہ اس سے نیچے کوئی درجہ ہو تو میں وہ بھی دوں گا. اور ایک مفتی کو ایک ان پڑھ جاہل احمدی مرزا صاحب کا فالور للکار رہا ہے, منہ میں ہیریاں دے رہا ہے, ارے نکل قرآن کر, ارے نکل قرآن. کہنے نہیں کتاب میں مرزا صاحب کی کتابیں دے, میں الزام لا کے پٹھے سیدھے حوالے کر کے تو میں اتنے کام چلانا ہے. وہ یار یہ مفتی ہو تم بھول گئے ہو, وہ سے قانون کرو کو تسی مفتی ہو, اسلام دیتے قرآن دے کو 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 تسی اسلام اے مفتی نو پھڑ کے لے جاؤ لاہور پڑھاؤ. پھر لگاؤ ٹائم دوبارہ لگائیں جی, ٹائم دوبارہ. ہیپی صاحب ٹائم لاؤ. اب خدا دا نانے عامر نذیر صاحب ایک منٹ یار, میں شرٹ نہیں پائی تھی لیکن میں مجبوراً کیمرہ کھولنا, شرٹ نہیں پائی تھی لیکن مجبوراً اور کیمرہ میں کھولنا پڑے گا. مرزا صاحب بھی شرٹ نہیں سن پاندے ہوندے, کوکو وائن پی کے ننگے میں باہر دوڑ جاواں. کیمرہ کھل جائے, دعا کرو کیمرہ کھل جائے. نہیں کھل رہا. ننگے ہو کے آیا جے کیمرے, تصویر بڑی کریا جے یار, تصویر بڑی کریا جے یار. پھر ٹائم لگاؤ جی, دوبارہ بیچ میں بول کے پھر ٹائم نہیں, کیمرہ بھی دھیان کرو نا, شرٹ لائی ہوئی اسی دیکھنا چاہنے ہیں. میرے تے وال پتہ ہے میرے وال کتنے ہیں, میرے وال بھی جان دے کتنے وال ہیں, میں کیمرے آن کر کے چلنا. اتنے والا بھی گل کر دیو پہ تھلڑے دیاں. دوبارہ ٹائم لگائیں جی, دوبارہ ٹائم دوبارہ ہیپی صاحب دوبارہ لگائیں, ہیپی صاحب دوبارہ. میں تن پانی پیوا کے ماراں گا سرکاری مسلمانوں کے مفتی, سرکاری مسلمانوں کے مفتی.
دیکھیں پیارے بھائیوں، بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے یار انسلٹ یا وہ کرنے نہیں ہے، لیکن میں دیکھو اب میں کیا کروں. کل اسی طرح جب جنہوں نے یہ موضوع رکھے تو میں نے کہا ہار گئے. حامد عزیز ہار گیا ہو گیا، کیوں نہیں کہ حامد صاحب آج آپ کو میں پھر مبارکباد دیتا ہوں کہ میں ان سے ہار گیا ہوں. یہ قرآن کو چھوتے بھی نہیں ہیں. یہ مرزا صاحب کی کتابوں کی عالم ہے. مفتی جو انہوں نے مفتی بنے ہیں مرزا صاحب کی کتابوں کے مفتی ہیں. وہ قرآن ان کو کیا، قرآن کتنے نے، وہ مفتی قرآن کے، وہ ان مسلمانوں کے مفتی کتنے ہیں. ہاتھ چھوڑ دینا، ہاتھ چھوڑ. یہ بے شرمی کی حد سے نہ کرو. قرآن سے بات کرو. جو 2 دلیلیں میں نے دی ہیں ان کی سچائی کی دلیلیں، میں نے مرزا صاحب کی سچائی کی دلیلیں دی ہیں، ان کو دلیل کے ساتھ قرآن سے رد کر کے دکھاؤ. اور میں نے اعلان کیا کہ یہ قرآن سے رد کر دیں. ادھر ہی میں اپنے باپ کا بچہ ہوں، ادھر ہی اٹھوں گا. یہ یار چھوتے ہی نہیں ہے. حامد صاحب کوئی نو ریڈ بل 2-4 پلا دے. مفتی صاحب 2-4 ریڈ بل پی لو. اوان نال گل ہر اور ایک اوان دو اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام سونے تے سہاگا. اوان انجی ڈاٹا ہوتا ہے اللہ دے حکم نال، تے پھر وہ اللہ دے کلام دے نال اور اللہ دے رسول دے کلام نال. مفتیاں نو وقت پہ آتا ہے. مفتی صاحب تلے معافی چاہتا ہوں، یہ آپس کی بات ہے. پیمپر پایا تھا نے، پیمپر پتا نے، پیمپر باندھا ہوا ہے مفتی صاحب. ٹائم دا تے ہن وچ میں بولدا تے پھر وچ پیمپر دسدا. ویکھو گل آپ ہی شروع کر لیندے نے تے پھر چیکاں مار دے نے ملک صاحب. اے ویلو نوٹ بھی تے کرو نا. ہن پیمپر دے اوتے میں گفتگو کرنی ہے، پیمپر پایا کہ نہیں. تے اے ہن انہاں نے چیکاں مارنیاں نے، کہنا نہیں اے گندی گندی باتیں ہو رہی ہیں، نیچے عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. ہیپی صاحب کرو نوٹ. وہ گل پہلے خود بندہ انگل دینا جے تے بعد جدو انہاں نو ہاتھ دئیے تے بعد چیکا مار دیو تسی. یار کمال حد ہو گئی ہے. سارا ملبہ پھر میرے تے سٹ دیندے ہو. چیکا نہ پھر ماریا کرو. تے ٹائم دا انتظار کری دا ہوندا ہے. اچھا جی سنو جی. اچھا جی، صداقت کی بات ہو رہی ہے. مرزا صاحب کی صداقت کی موضوع ہے ہمارا، صداقت. تو میں یہاں پہ دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب کی صداقت کا اعلان سب سے پہلے کہاں پہ ہوا ہے. یہ کتاب دیکھ لیجئے، لاہور تاریخ احمدیت، صفحہ 135 ہے. اور یہ بتا رہے ہیں کہ مرزا صاحب کی صداقت کا جو سب سے پہلا اعلان ہوا تھا نا، وہ کہاں پہ ہوا تھا. سنیں، حضرت مسیح موعود 1852 میں لاہور تشریف لائے اور محبوب رائیوں کے مکان واقع ہیرا منڈی میں قیام فرمایا. آپ زیارت کے لیے پہنچے. پہلے حضرت مولانا حکیم نور الدین صاحب سے ملاقات کر کے لطف اندوز ہوئے اور پھر حضرت اقدس کی زیارت کر کے بے اختیار کہہ اٹھے کہ یہ شخص صادق ہے، جھوٹا نہیں. یہ مرزا صاحب کی زندگی کا اور جماعت احمدیہ کا صداقت کا پہلا اعلان تھا جو ہیرا منڈی میں ہوا ہے. جی میرا ٹائم ختم. میرے پیارے بھائیوں، چھونی تے پانی پا کے نا دے جو میرے کو تے چھونی کے ہی نہیں، میں انہاں نو دے دیندا. مت انہاں نو تھوڑی جی ڈیش آ جاندی. اگے آپ سمجھدار ہے نا جی مفتی صاحب. چھونی تے پانی پا کے دے تے یہ تے اگے آپ سمجھدار ہو. بڑے عقل والے مفتی ہے، کوئی مذاق تھوڑی ہے. تے سرکاریاں ہو عامر نذیر صاحب، عامر نذیر سمیت انہاں تسی ہن میں تے میرے کو تے اتنی چھونیاں نہیں ہیں. اور اس مفتی دی وجہ تو تسی بھی چھونیاں آپ لے لو سارے سرکاریوں. اور اگر کوئی چیز تھوڑی جی ہے نے اور اس مفتی دے جڑا کلام ہویا ہے ان تک اگر کوئی سمجھ چاہے نے تے خدا اور رسول دا واسطہ نے چھڑیاں لے لو، انہاں دے پانی پاؤ. اگو آپ تسی سمجھدار ہو. سارے سرکاریاں نو کہہ رہا اتے تلے گھر باہر جنہ تک میرے کو وہ فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، مفتیوں کا حشر دیکھ لو.
لیکن یہ ایسے ڈیٹ ہے شام کو پھر کہیں گے اٹھت تیری ایسی دی تیسی. یہ وہ قوم ہے. شام کو انہوں نے شام کو کیا ہن ڈبیٹ میں ختم ہونی دیکھنا ہو جائیں گے اٹھت تیری ایسی دی تیسی. اگو آپ سمجھدار ہو. سمجھدار ہے دنیا, صرف تھوڑا سا اشارہ دے دو باقی خود سمجھ جاندے. تو پیارے بھائیو اب اس بحث کا فائدہ نہیں ہے. مفتی صاحب اس کو چھیڑ ہی نہیں, ہاتھ ہی نہیں لگایا, تو اب میرے خیال میں وہاں جانے کا فائدہ ہی نہیں ہے. وہاں میں مفتی صاحب یاریاں باریاں جنہیں میں آن ہی نہیں کر رہا ہوں, جواب ہی نہیں دینے, ان پر اس طرف جا رہے ہیں. جو سوال ہے کل بھی اور آج بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے, انہوں نے ٹچ بھی نہیں کیا. تو اب یہ آخری ٹرم ہے میری, تو آپ اوپر نیچے جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں دوست ساتھی, ان کو پتہ چل گیا کہ مفتی صاحب نے قرآن سے اور علمی کون سے باتیں کی ہیں. یہ مفتی صاحب, جب مفتی صاحب ریڈ بل پیتے نے, بھائی 2-3 اکٹھے پیتے ہونے ریڈ بل, ہے نا. ٹائم ختم ہویا ملک صاحب. ہاں, ٹائم پہلی ٹرن بھی تہاڈی سی, ختم میرے تے ہوئے, ختم میرے تے نہیں, ٹائم ختم ہویا, ختم میرے تے ہوئے گا نہیں, میرا ٹائم لاؤ جی. نہیں انجن انصاف دیکھو, پہلی ٹرن تساں لئی سی نا. اچھا اٹھ اوئے, کی تسی جگت ماری جی, اٹھ اوئے اٹھ ہوئے پتہ نہیں کی کیا جے, تے او مینوں دہیا بھی صحیح نہیں گیا. مینوں تہاڈے اٹھ اوئے تو ایک چیز یاد آئی ہے, اٹھ اوئے او مرزا صاحب دا بھی ایک الہام مینوں یاد آ گیا ایک دم. میں کھول ہی لواں. الفضل اخبار 23 اکتوبر 1936 دا شمارہ تے صفحہ نمبر 6 تے 7 دے اتے لکھیا ہے ہائی لائٹ عبارت سنیا جی. ایک جاہل شخص حضرت مسیح موعود کا نوکر تھا, اس پر بھی ایک دن الہام کا چھینٹا بابرکت پڑا. حضرت مسیح موعود پر پڑا اور وہ سو رہا تھا. اسے الہام ہوا کہ اٹھ اوئے سورہ نماز پڑھ, اٹھ اوئے سورہ نماز پڑھ, اٹھ اوئے سورہ نماز پڑھ. اچھا تے صفحہ 7 دے اوتے ایک لکھیا جے, وہ بھی سنیا جی. خلیفۃ المسیح کو رام موہن رائے کی ایک کتاب پڑھنے سے منع کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرشتہ الہام سے کہا کہ نور الدین کو سختی کے ساتھ اس کتاب کے پڑھنے سے منع کر دو. فرشتہ نے اس اشارہ کو پا کر ایک فکرہ بنایا اور بڑی موٹی گالی دے کر کہا, اے دی پین دی لام نون, اے دی کتاب نہیں پڑھنی. اگے ڈیش ڈیش ہے, یعنی مرزا قادیانی صاحب دے اوتے جے گالیاں دین والا فرشتہ نازل ہوندا سی. وہی لے کے آندا سی نا. ٹائم پورا ہو گیا, ٹائم پورا ہو گیا. چلو مناظرہ کے ٹورنا تھے کہ ختم. شاباش جی, بس بڑی مہربانی آپ سے. میں نے بہت لوگوں نے علم لے لیا, لوگوں نے آپ سے بہت علم لیا. پیارے بھائیوں ساتھیوں, آپ کے سامنے ہیں دونوں کی باتیں. میں نے کیا بات رکھی, انہوں نے کیا بات کی, آپ ضرور فیصلہ کیجئے گا اللہ کو حاضر ناظر جان کے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ میں تم سے سچ کی گواہی مانگ رہا ہوں, خواہ تمہارے اپنے خلاف جاتی ہو یا اپنے باپ دادا کے عقیدوں کے خلاف. تو ابھی دیکھو اپنے دل اور دماغ سے پوچھو, سچ کی گواہی لے لو کہ آپ کا سچ, جو اللہ آپ سے سچ کی گواہی قرآن میں مانگ رہا ہے کہ وہ گواہی کیا ہے. جزاک اللہ جی مفتی صاحب. میری بات سے کوئی آپ کو عامر اچھی لگی ہو, بھائی آپ فرمائیں اس کے اوپر کیا آپ کا تبصرہ ہے. معافی چاہتا ہوں. بہت زبردست. یہ والی جو ہے نا, یہ تو خالصتاً علمی ڈبیٹ ہوئی ہے, اس میں تو کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوئی ہے اور بڑی مفید گفتگو ہے. لیکن میں جو سمجھا ہوں ملک صاحب, آپ جو 2-3 روز سے کہہ رہے تھے کوئی مولوی لے کے آؤ, کوئی بندہ لے کے آؤ, تو اب تو میرا خیال ہے کہ کل بھی آپ نے خود مانا کہ بڑی معذرت ہے عامر بھائی, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. نیچے بھی ملک صاحب لوگ آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ علمی مناظرہ کروانے پر ملک صاحب کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. تو میری طرف سے مبارکباد. علمی باتیں ہوئی ہیں. دیکھیں نا, کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترات ایام کی حالت میں ہوتی
اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔